شہری چوہا اور دیہاتی چوہا۔ کہانی کا آغاز شہری چوہے سے ہوتا ہے جو ایک بڑے شہر میں رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے عیش و آرام سے بہت خوش ہے، جہاں روزانہ مختلف قسم کے مزیدار کھانے ملتے ہیں۔ ایک دن شہری چوہا اپنے کزن دیہاتی چوہے کو خط لکھتا ہے اور اسے شہر کی زندگی کے مزے دکھانے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ شہری چوہا خط میں لکھتا ہے، پیارے دیہاتی چوہے، آؤ میرے شہر میں، یہاں ایسی چیزیں ہیں جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ میں تمہیں اپنی دنیا کی رونق دکھاؤں گا۔ دیہاتی چوہا کچھ ہچکچاتا ہے، لیکن تجسس کی وجہ سے وہ شہری چوہے کی دعوت قبول کر لیتا ہے۔ دیہاتی چوہا گاؤں کی ہریالی اور امن کو چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں اسے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اسے جنگل سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں ایک بڑی شکاری چڑیا اس پر حملہ کرتی ہے۔ وہ جلدی سے ایک درخت کے سوراخ میں چھپ کر اپنی جان بچاتا ہے۔ دیہاتی چوہا دل میں کہتا ہے کہ شہر تک پہنچنا اتنا بھی آسان نہیں۔ پھر وہ ایک دریا کے کنارے پہنچتا ہے اور ایک درخت کے تنے کا استعمال کر کے دریا عبور کرتا ہے۔ یہ سفر اس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ آخر کار دیہاتی چوہا شہر پہنچتا ہے، جہاں بلند و بالا عمارتیں، گاڑیوں کا شور اور لوگ ہر طرف نظر آتے ہیں۔ شہری چوہا دیہاتی چوہے کا پرتپاک استقبال کرتا ہے اور اسے اپنے عیش و آرام والے گھر میں لے جاتا ہے۔ شہری چوہا خوشی سے کہتا ہے، یہ ہے میری دنیا، دیکھو کتنی رونق اور مزے ہیں۔ لیکن دیہاتی چوہا تھوڑا حیران اور خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر طرف شور اور بے چینی کا ماحول ہوتا ہے۔ وہ شہری چوہے کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور دونوں مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہونے لگتے ہیں۔ اسی دوران اچانک ایک بڑی بلی نمودار ہوتی ہے۔ شہری چوہا فوراً چپکے سے ایک سوراخ میں گھس جاتا ہے، لیکن دیہاتی چوہا بلی کو دیکھ کر بھاگنا شروع کرتا ہے۔ بلی ان کا پیچھا کرتی ہے اور دونوں چوہے ایک تاریک کمرے میں گھس کر اپنی جان بچاتے ہیں۔ شہری چوہا اپنے دیہاتی کزن کو متاثر کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن بلی کے حملے اور شور شرابے سے دیہاتی چوہا تھک جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ شہری چوہے کو گاؤں کی سادہ زندگی دکھانی چاہیے۔ دیہاتی چوہا شہری چوہے کو دعوت دیتا ہے، چلو اب تم میرے ساتھ گاؤں چلو، میں تمہیں وہ سکون اور خوشی دکھاؤں گا جو تمہارے شہر میں نہیں ہے۔ شہری چوہا کچھ ہچکچاتا ہے، لیکن دیہاتی چوہے کی بات مان کر گاؤں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب شہری چوہا گاؤں پہنچتا ہے تو وہ ہر طرف ہریالی اور سکون دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ دیہاتی چوہا اسے اپنے چھوٹے سادہ سے گھر میں لے جاتا ہے، جہاں نہ کوئی بلی ہوتی ہے نہ شور۔ دیہاتی چوہا شہری چوہے کے لیے تازہ سبزیاں اور گاؤں کے سادہ خوراک لاتا ہے۔ شہری چوہا شروع میں اس سادہ کھانے کو عجیب سمجھتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ شہری چوہا ایک دن کہتا ہے، یہاں واقعی سکون ہے، نہ کوئی بلی نہ کوئی خطرہ۔ دیہات کی زندگی کا ایک اور دن، دونوں چوہے کھیتوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک شکاری کتا ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ دونوں چوہے جلدی سے ایک کھیت کے اندر چھپتے ہیں، جہاں انہیں گاؤں کی مہمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیہاتی چوہا شہری چوہے سے کہتا ہے، یہاں بھی خطرہ ہے، لیکن ہم انہیں بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد سے واقف ہوتے ہیں۔ چند دن گاؤں میں گزارنے کے بعد شہری چوہا سوچتا ہے کہ شہری زندگی اور دیہاتی زندگی دونوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں۔ شہری چوہا دیہاتی چوہے سے کہتا ہے کہ شہر میں عیش و آرام ہے، لیکن وہاں کے خطرات اور شور نے مجھے تھکا دیا ہے۔ یہاں دیہات میں سکون ہے، لیکن یہ جگہ بھی اپنے چیلنجز رکھتی ہے۔ کہانی کا اختتام دونوں چوہوں کے اس فیصلے پر ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی کے ساتھ خوش رہنا چاہیے، اور جو زندگی اسے بہتر لگے وہی اپنانی چاہیے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر زندگی کی اپنی خوبصورتی اور مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اصل خوشی اور سکون دل کے اطمینان میں ہوتا ہے۔